ہنسا ہی جا سکتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہماری ان کے بارے میں ایک اچھی رائے تھی کہ چلیں وہ پولیٹیکلی بیہیو کرتے ہیں, دوستیاں رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, لیکن اب وہ جس ٹریک پر آ گئے ہیں تو یہ وہ سعید غنی تو ہے ہی نہیں. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں گٹروں کی لائنوں کے اندر بوریاں ڈال دیتے ہیں. اور بھائی جماعت اسلامی والے تو یہ ساری گند صاف کرنے والے لوگ ہیں جو آپ نے اور ایم کیو ایم نے پورے شہر پر مسلط کی ہے. جماعت اسلامی نے تو خدمت کی ہے. آپ خود اس پورے عمل کے گواہ ہیں. آپ اپوزیشن میں تھے نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ, اور کتنی چیزوں میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مل کر جو ہے چیزیں کی جاتی تھیں, اور یہ شہر صاف ہوا تھا, شفاف ہوا تھا. اس کے بعد ایم کیو ایم کے میئر بن گئے تھے, لیکن ہم اس طرح کی چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم نے اس پورے عمل میں جو فستائیت کا پورا زمانہ تھا, جب پیپلز پارٹی کراچی کے 70% علاقوں سے بوریا بستر لپیٹ چکی تھی, جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں, آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے سعید غنی صاحب آپ ان آبادیوں میں, تو الحمدللہ جماعت اسلامی فیس کرتی تھی اور ہم کام کرتے تھے. اب آپ کو ایم کیو ایم اچھی لگنے لگی ہے, اور ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے. ویسے تو آپ کے ساتھ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں, چونکہ آپ کے لیے سب سے آسان بات یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ایم کیو ایم کو مینڈیٹ مل جاتا تھا یا وہ لے لیتے تھے, تو آپ اس مینڈیٹ کو حاصل کر لیتے تھے اپنی طاقت سے, اپنے پیسوں سے, اور دونوں مل کر پھر کراچی کے اختیار کو چھینتے رہتے تھے. اور ابھی بھی یہ عمل جاری ہے. اس وقت بھی ایم کیو ایم ایک گورنری, 2 وزارتوں اور جو ہے وہ ایک دو تین وفاقی وزارتوں پر پھر بک گئی ہے, اور وہ دونوں ایک ہی بولی بولنے لگے ہیں کراچی کے خلاف, کراچی کے عوام کے خلاف. کراچی میں تو مہاجر سب سے بڑی تعداد میں ہیں, کراچی میں تو پختون ہیں, پنجابی ہیں, بلوچ ہیں, سرائکی ہیں, سندھی ہیں, بڑی تعداد میں بلوچ ہیں. تو ان سب کے خلاف آپ دونوں مل کر سازشیں کر رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کراچی والے خود صفائی نہیں کرتے, کبھی آپ کہتے ہیں کراچی والے خود لائٹیں توڑ دیتے ہیں, کراچی والے خود جو ہے وہ کراچی کو تباہ کر رہے ہیں. اور آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ماشاءاللہ. آپ تو تعمیر پہ تعمیر کیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا شاندار کر دیا ہے کہ یہاں پر سب ویز چل رہی ہیں. آپ 14 سال سے کراچی میں پانی کے 4 منصوبے لے آئے ہیں. آپ نے تو K4, K5, K6, K7 سب بنا دیا ہے. اب تو ٹینکروں میں پانی نہیں, نلکوں میں پانی آتا ہے, 24 گھنٹے آتا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ سڑکیں ایسی ہیں کہ اب ہر سڑک پہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں. کیوں مذاق کرتے ہیں یار آپ؟ پھر آپ کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اور پھر اگلے دن یہ بیان دے دیتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب, آپ نے جو اپنی پی ایس میں اپنے الیکشن سے پہلے جو کام کیے تھے, اور آپ نے اربوں روپے اس پہ خرچ کیا تھا, آپ اس کا حساب دیجئے. اور وہ اب کیوں کھنڈر بنا ہوا ہے؟ دوبارہ کیوں آپ کو کارپیٹنگ کرنی پڑ رہی ہے؟ کیوں لائنیں بچھانی پڑ رہی ہیں؟ یہ جماعت اسلامی نے سڑکیں توڑی ہیں, یہ جماعت اسلامی نے جا کر جو ہے وہ اس کو برباد کیا ہے. آپ اربوں روپے لگاتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے, وہ بارش میں بہہ جاتے ہیں. اور آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جس میں آپ نے اربہ روپے خرچ کر کے لوگوں کو خریدنے کی بھی کوشش کی تھی اور پوری طرح سے جو ہے وہ پورے سسٹم پر قبضہ کیا تھا, وہ تو تباہ ہو گئی, برباد ہو گئے. وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, وہ آپ کے پیسے تو نہیں ہیں. یہ تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی ادھورا. تو اس لیے جماعت اسلامی کی طرف اس طرح کی چیزیں منسوب کرنا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل بلنڈر کیا ہے. آپ کو یہ جماعت اسلامی فوبیا لگ گیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر, یہ آپ کو بہت پریشان کرے گا. آپ کو الیکشن میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. لوگ جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کا نظام سنبھالے. لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ جس کا آپ کی خود اپنی پارٹی کے وہ سنجیدہ لوگ, پیپلز پارٹی کے وہ سنجیدہ لوگ جو کسی وجہ سے, کسی نظریاتی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور آپ کا مسلسل کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کی بلدیہ کے نظام کو سنبھالے, شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے. پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ چاہتے ہیں. تو جماعت اسلامی تو اس وقت کراچی کی ترجمانی کر رہی ہے. ہم جب آپ اسٹریٹ کرائم کے خلاف بولتے ہیں اور آپ کی پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہیں, آپ کی بھرتیوں پر سوال اٹھاتے ہیں, آپ کے 47,000 اساتذہ کی جو جعلی بھرتیاں کی گئیں اس پر سوال اٹھاتے ہیں, آپ جو انسانوں کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر کے سیاست کرتے ہیں جب اس پر سوال اٹھاتے ہیں, تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ ہم پر اتنے گھٹیا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے. ہم پولیٹیکل بیہیویئر کی توقع رکھتے ہیں آپ سے اور آپ کے تمام وزیروں سے.
آپ اسی طرح سے بیہیو کریں, اس طرح کی باتیں کر کے خود اپنے لیے ہی کوئی نقصان نہ پیدا کریں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی کارکردگی صحت کے شعبے میں کیا ہے. ہسپتالوں کا حال برا ہے, ڈینگی کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں, 3000 سے زائد کیسز صرف اکتوبر کے مہینے میں آئے ہیں, 49 اس میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں ڈینگی سے. کوئی فیسلٹی آپ نے دی ہوئی ہے اپنے ہسپتالوں میں جس میں آپ اس کا علاج کر سکیں؟ کے ایم سی کے سارے ہسپتال اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اور ان ہسپتالوں کا آپ حال تو دیکھ لیں, جا کر جائیں آپ سول ہسپتال اور اس کے ارد گرد کے علاقے دیکھ لیں, جنا ہسپتال اور اس کے ارد گرد کے علاقے دیکھ لیں. صاف پانی کے بھی اور گندے پانی کے بھی سارے مچھر پیدا ہو رہے ہیں, وہ انسانوں کو کاٹ رہے ہیں, بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں. لاکھوں سے زیادہ فگر چلی گئی ہے کہ جس میں لوگ اس ڈینگی اور ملیریا کے اندر مبتلا ہیں. یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. تو کوئی فیسلٹی آپ نے لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہے, اور لوگوں کو دوائیں بھی پوری نہیں مل رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ باتیں اتنی زبردست کرتے ہیں, اختیار سارا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, ذرا سی چیز بھی کسی کو مت دو. اور کراچی والے بہت برے ہیں کہ انہیں تو تمیز ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کس طرح اس گفتگو سے کیسے جو ہے وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کراچی پریس کلب میں کل کیمپ لگا ہے, اور یہ جو ریموٹولوجسٹ ہیں جو ہڈیوں کے حوالے سے اور ان سب چیزوں پہ رپورٹس آ رہی ہیں, پتہ چلا کہ 90% ہمارے وہ صحافی جو موٹر سائیکلوں پہ بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اس شہر میں, وہ کیمرہ مین, وہ فوٹوگرافر, وہ اگر گاڑی میں بھی ہوں تب بھی, اور موٹر سائیکلوں پہ ہو تب بھی, 90% لوگوں کی کمر کی ہڈیوں کا مسئلہ بن گیا ہے, پٹھوں کا اور ہڈی کا. اور یہ صورتحال اس وقت پورے شہر میں. کیوں؟ سعید غنی صاحب آپ کی اور آپ کی حکومت کی, مراد علی شاہ صاحب آپ کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, ان کے ایکسل ٹوٹ رہے ہیں, اور انسانوں کی ہڈیاں تباہ ہو رہی ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے کھربوں روپے ہمارے کھا لیے ہیں. 5000 ارب روپے تو صرف ترقیاتی فنڈ کے آپ کھا گئے, اور آپ نے شہریوں کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. اس کا جواب دیجئے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں, اور یہ جو پیچ ورک کے نام پر کرپشن اور لوٹ مار کا دھندا ہے, الیکشن کا پروسیس ہوگا, ظاہر ہے اس میں بھی کچھ وقت لگے گا. اس دوران میں اگر آپ یہ اربوں روپے ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں جماعت اسلامی کے تمام ورکر سے اور والنٹیئر سے کہتا ہوں کہ وہ اہل محلہ کے ساتھ مل کر, علاقوں کے ساتھ مل کر اس پیچ ورک کے کام کی نگرانی کریں, نشاندہی کریں. جہاں پر یہ جہانگیر روڈ جیسی روڈ بنانے کی کوشش کریں وہیں پر اس کی نشاندہی کریں, ویڈیو بنائیں, پوری دنیا میں ان کو بتائیں کہ یہ کس طرح انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو ہڑپ کرتے ہیں. صحیح طریقے سے کام کریں گے, میں اپریشیٹ, لیکن جب آپ کرپشن کریں گے تو آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ اس کو اب نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا, آپ کو ایکسپوز کریں گے. کل بجلی کا ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا, پورے پاکستان کا مسئلہ تھا, سندھ بلوچستان کا مسئلہ تھا, لیکن کراچی میں جو یہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن تھا جو ابھی تک بھی بحال نہیں ہو سکا. سوال یہ ہے کہ کراچی میں تو ٹرانسمیشن, جنریشن اور ڈسٹریبیوشن اس کا مونوپولائزڈ ایکسکلوزیو رائٹ کے الیکٹرک کے پاس ہے, اس کا لائسنس ہی وہ ہے. تو اگر نیشنل گرڈ سے 1000 میگا واٹ کی بجلی آ رہی ہے تو سسٹم میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے, اور وہ ان معاہدے کے مطابق ہے کہ اگر نیشنل گرڈ سے بجلی کی سپلائی کم ہو تو وہاں بریکرز موجود ہونے چاہیے جو اس کو آئسولیٹ کر دیں, اور بجلی کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے, ان انٹرپٹڈ سپلائی ملتی رہے. لیکن پتہ یہ چلا, اور جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں وہ واضح ہو گئی, کہ کے الیکٹرک اپنی جنریشن تو کرتا ہی نہیں ہے. نیشنل گرڈ سے بجلی آ رہی تھی, وہ ختم ہو گئی تو پورا شہر بند کر دیا آپ نے. تو پھر آپ کے پلانٹ کہاں گئے؟ آپ کا 900 میگا واٹ کا پلانٹ, آپ کا بن قاسم 1-2, آپ کا کورنگی کا پلانٹ, آئی پی پیز, یہ سارے پلانٹ کہاں چلے گئے؟ کراچی میں بجلی ختم کیوں ہوئی؟ آپ تو پروفٹ اس بات کا لیتے ہیں کہ آپ کا مونوپولائز لائسنس ہے. بالکل ٹھیک کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے کہ ان کے سی او کو طلب کیا تھا اور ان کو کہا تھا گرفتار کر کے لے کر آؤ, جس پر یہ فواد چودھری صاحب بھی بڑا چیں بجیں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ
یہ نہیں ہونا چاہیے. میں حیران ہوں, فواد چودھری صاحب کو کراچی سے متعلق فرصت مل گئی, ان کی پارٹی کو کراچی سے متعلق فرصت مل گئی بات کرنے کی, لیکن بات بھی کی تو کیا کی کہ الیکٹرک کے پھر فیور میں کی. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ کراچی والے ہیں جو لوگوں پر فدا ہو جاتے ہیں, لیکن کراچی کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. اور ہر پارٹی کے لوگ کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر بن کر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ان کے اکاؤنٹ دیکھے تو پتہ چلا اب راج کیپٹل کے ڈائریکٹ پیسے آ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس. ہر پارٹی جو ہے وہ کہ الیکٹرک مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہے. ہر پارٹی پیسے کھاتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. گورنر ہاؤس میں زبیر صاحب بیٹھے ہوں یا عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہوں, سب سہولت کار ہوتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا کے. اس مافیا کا حصہ بنتے ہیں یہ لوگ. اور کراچی کے لوگوں پر جو عذاب مسلط کر کے رکھا ہوا ہے کہ الیکٹرک نے, اس میں سب سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل گرڈ سے سپلائی بند ہونے کی صورت میں آلٹرنیٹ نظام کیا ہے؟ 2021 میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا. نیپرا کے ایک افسر تھے, ڈائریکٹر تھے, نادر علی کھوسا صاحب, ابھی ریٹائرڈ ہو گئے. ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنی تھی. انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی اور اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ ان کے پاس وہ سسٹم ہونا چاہیے, کام کرنا چاہیے اس سسٹم کو, وہ بریکرز ہونے چاہیے کہ نیشنل گرڈ سے سپلائی بند ہو تو وہ بریکر شفٹ کر دیں سپلائی کو. اور انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ چونکہ یہ سسٹم بھی انہوں نے اس پر انویسٹمنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی ایگریمنٹ کے مطابق, اور دوسرا یہ اپنے پلانٹ چلاتے ہی نہیں ہیں. سستی ترین بجلی حاصل کر کے مہنگے ترین ہم پر جو ہے وہ چارجز لگاتے ہیں. اور یہی وہ سب چیزیں ہیں جس کو لے کر ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں. اور پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں, ہمارا خون نچوڑتے ہیں. تو اس لیے کہ الیکٹرک مافیا اور اس کے تمام سہولت کاروں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے, اور عدالت میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے اس کی جو انکوائری ہے 4 دن میں جو رپورٹ آنی ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ ان مافیاز کے پیچھے کون کون کھڑا ہوا ہے اور کون کون اس کو سپورٹ کرتا ہے. بہرحال بلدیاتی الیکشن 23 اکتوبر کو پورے شہر میں ایک ساتھ ہوگا, اور ان سازشوں کو انشاءاللہ ہم ناکام کریں گے. الیکشن کمیشن کو واضح طور پر اس کا آج ہی اعلان کرنا چاہیے, اور ہر اسٹیشن پر آرمی اور رینجرز کی تعیناتی ہونی چاہیے. آزادی کے ساتھ لوگ جا کر ووٹ کاسٹ کریں. میں کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ وہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں. کراچی کو اگر بدلنا ہے اور اس کا آغاز کرنا ہے تو آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. آپ اگر گھروں میں رہیں گے اور مایوس رہیں گے, اور آپ کو مایوس کیا ہے ان لوگوں نے, اسی لیے آپ مایوس ہیں, آپ مایوسی سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں اور بھرپور طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کریں. جماعت اسلامی ہر جگہ پر کینڈیڈیٹ الحمدللہ اس کے موجود ہیں. آپ ترازو نشان پر مہر لگائیں تاکہ شہر میں جماعت اسلامی کا میئر کامیاب ہو. ہم یہ بھی بات اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت اسلامی پر اگر کراچی کے شہریوں نے اعتماد کیا, اور انشاءاللہ کریں گے, تو ہم پھر اس بنیاد کے اوپر کام نہیں کریں گے کہ یہ علاقہ اس کا ہے اور یہ علاقہ اس کا ہے. پورا شہر ہمارا ہے, شہر کا ہر فرد ہمارا ہے, شہر کی ہر سڑک ہماری ہے, شہر کا ہر گھر ہمارا ہے الحمدللہ. اور ہم یہ ظرف رکھتے ہیں کہ ہم سب کو شہری ہونے کی حیثیت سے, اس ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے, انسان ہونے کی حیثیت سے, اکثریت مسلمانوں کی ہے, مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ کام کرے گی اور بھرپور طریقے سے کرے گی. میری کراچی کے شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ 23 اکتوبر کو نکلیں اور ووٹ ڈالیں. جماعت اسلامی کے کارکنان اس پورے عمل کو تیز تر کریں اور ایکٹیویٹیز بڑھائیں. کل سے جو ہے بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے. مختلف علاقوں کے میں خود بھی دورے کر رہا ہوں, ہماری پوری ٹیم بھی دورے کر رہی ہے. اللہ نے چاہا تو یہ مومنٹم ایک مرتبہ پھر بن جائے گا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ضمنی انتخاب جو 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے, جماعت اسلامی اس میں حصہ نہیں لے رہی. ہم نے یہ پالیسی طے کی تھی کہ جب تک بلدیاتی انتخابات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم اپنا پورا فوکس بلدیاتی انتخاب پہ رکھیں گے اور اپنی اس پوری کیمپین کو جاری رکھیں گے. اور ضمنی انتخابوں میں جو لوگ جس کو چاہیں ووٹ ڈالیں, لوگوں کی مرضی ہے, لیکن ہم بہت فوکس کر کے بلدیاتی انتخاب, تاکہ ہماری توجہ نہ بٹے, اور یہ ہم بہت اہم سمجھتے ہیں اس شہر کے لیے, اس پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ 16 اکتوبر کو حکومت یا حکومتی پارٹیاں جنہیں اپنی ظاہر بلدیاتی الیکشن سے بھی جو خوف کھا رہے ہیں, اور میری مختلف جماعتوں کے لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان کو بھی یہ خوف تھا کہ کہیں 16 اکتوبر کو کوئی ایسی کارروائی نہ ڈالی جائے جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو اور یہ بلدیاتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. تو ان سازشوں سے بھی عوام باخبر رہیں اور اللہ خیر کے ساتھ جو ان تمام چیزوں کو انجام دے.
اگر حکومت کوئی ایسی سازش کر رہی ہے تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہ بہت ان کو مہنگا پڑے گا، اور پرامن طریقے سے تمام عمل آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں نے بتا دیا ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ 2 مراحل میں ہو. ہم یہ چاہتے ہیں پورے شہر میں ایک وقت میں انتخاب ہو، اس لیے کہ شہر کو مختلف حصوں میں بانٹ کر جب آپ انتخاب کرائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور چاہیں گے کہ آپ حکومت کے طاقت کے ذریعے سے ٹکڑوں کے اندر اپنے لوگوں کے ووٹ کو یرغمال بنائیں. اور ویسے بھی کراچی ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے. یہاں سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، بلوچ، پختون سب یہاں پر ایک طرح سے رہتے ہیں. ایک طرح پولیٹیکل بیہیویئر بھی لوگوں کا ایک ہوتا ہے. ان کو جب آپ اس طرح سے تقسیم کریں گے تو آپ خود لسانی تقسیم پیدا کریں گے. یہ شہر ایک ہے، اس کو ایک رہنے دیجیے. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب ایک سینئر آدمی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں بہت کام کر رہی ہے اور ضلع وسطی میں بہت کام کر رہی ہے، تو انہیں سمجھنے دیجیے. میں کسی کی بھی سمجھ کو تو چیلنج نہیں کر سکتا. البتہ ضلع وسطی کے لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بدقسمتی سے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ اسپیشلی یہ جو ضلع وسطی اور ضلع شرقی اور اس طرح کی جو تمام جگہیں ہیں، ان کو تو یہ پوری طرح سے اون بھی نہیں کرتے، اور ان کے مائنڈ سیٹ میں پتہ نہیں کیا بیماری ہے. آپ نے دیکھا تھا نا، میں نے اس پر بتایا بھی تھا کہ وہ جو بلاول بھٹو صاحب کی زبان سے بھی نکلا تھا نا کہ ہم وہاں سے نکال کر ناظم آباد میں جا کر اسٹیشن میں لگا دیں، یہ ان کے مائنڈ سیٹ کا اظہار ہوتا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو تو چاہیے کہ وہ لسانی جماعت نہ بنے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت اس کو بننا چاہیے تھا. لیکن 40-50 سال کے ان کے کنڈکٹ نے اس کو جو ہے وہ ایک ڈبے میں بند کر دیا ہے، جو بہت بڑی بدقسمتی ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے لیے. تو اس لیے ان کو کہنے کا حاصل ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جس جگہ پر ان کا ضیاء الدین ہسپتال ہے، اس ضیاء الدین ہسپتال کے اوپر اعتراضات ہیں لوگوں کو کہ وہ غلط جگہ پر بنا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، واحد کالونی جو بالکل اسپتال کے ساتھ ملحقہ آبادی ہے، اور مجاہد کالونی، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا یہ عمل جاری ہے. اور پیپلز پارٹی اس موقع کے اوپر یہ کام ضلع وسطی میں کیوں کر رہی ہے؟ ڈاکٹر عاصم بتائیں نا، وہ ضلع وسطی کو آن کرتے ہیں، ایک خاص موقع کے اوپر آپ انکروچمنٹ کو ہٹانے کے نام پر لوگوں کو گرانا شروع کر دیں اور ان کو کمپنسیشن بھی نہ دیں. ٹھیک ہے، اگر وہ آبادیاں غلط آباد تھیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے آباد ہیں. اب اس کا ہم نے تو بالکل سیدھا طریقہ بتایا ہے کہ لیزڈ آبادیوں اور ان لیزڈ آبادیوں کے ساتھ آپ ان کا سروے کریں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی کمپنسیشن طے کریں، متبادل کا کوئی راستہ نکالیں، اور اس کے بعد ڈیمولش کر دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سب کام نہیں کرتے. ہم نے تو یہ لیاری ایکسپریس وے میں کر کے دکھایا ہے، پرانی سبزی منڈی میں یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے ان آبادیوں کو بہت عزت کے ساتھ وہاں سے ریموو کیا اور ان کو متبادل فراہم کیا. تو پیپلز پارٹی اپنے اختیار اور طاقت کے باوجود واحد کالونی، مجاہد کالونی اور اس سے ملحقہ آبادیاں، جس پر خاص طور پر اس وقت الیکشن سے پہلے یہ جو کارروائی ڈالی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو آپ کی ضلع وسطی کے ساتھ محبت نظر آ رہی ہے، تعلق نظر آ رہا ہے. پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، دکانیں توڑ رہے ہیں، ان کو بے روزگار کر رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے روزگار لوگوں سے چھینا ہوا ہے. تو اس لیے یہ کام بند کیا جائے. ہم نہیں کہتے کہ کوئی ناجائز تعمیر کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، لیکن متبادل فراہم کریں. چیزوں کو بالکل آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، انسان رہتے ہیں وہاں پر بھی، ان کو متبادل فراہم کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی خاص نوٹس کے بعد کوئی کارروائی عمل میں لائیں. نہیں، وہ ایم کیو ایم سے اگر کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے تو ایم کیو ایم تو ان کے ساتھ پیچ اپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو انہوں نے تو سب نے مل کر کیچ اپ ہی بنایا ہوا ہے ہمارا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ پورے شہر کا کیچ اپ بنایا ہوا ہے انہوں نے مل کر. تو اس لیے جو ہے یہ تو ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور 1988 سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو مہاجر سندھی میں تقسیم کرو اور خود مل کر حکومت کر کے کراچی کا بھی بیڑا غرق کرو، اندرون سندھ کا بھی بیڑا غرق کرو. تو یہ تو خیر ان کی سیاست ہے، ان کی سیاست ان کو مبارک ہو. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو بھی گیا تو میں، اس سے تو ان کی ذہنیت سامنے آتی ہے نا پیپلز پارٹی کی،
کہ وہ کسی بھی صورت میں اختیارات کو منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں بلدیاتی انتخاب کرانے کے حق میں نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ باتیں وہ جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ خود ہی ایکسپوز ہوتے ہیں. ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس سے بھی اور زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں کراچی دشمنی میں. یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں کتنی بدترین صورتحال ہے. بجائے اس کے کہ حکومت ان چیزوں پہ توجہ دے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں, نوجوان قتل ہو رہے ہیں روز, پولیس میں جو ہے وہ بھرتیاں میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہو رہی, مقامی پولیس کے اوپر ان کی کوئی نظر نہیں ہے. ہم جب یہ بات کریں تو یہ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد باتیں اتنی عجیب و غریب قسم کی کرنا شروع کر دیں. تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کارکردگی پر حکومت اور جو پولیس کی کارکردگی خاص طور پر. رینجرز کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹرولنگ کو بھی بڑھائے اور اپنی جو ہے وہ پرفارمنس کو بھی امپروو کریں. اور اگر اس میں اختیارات کو کوئی مسئلہ ہے تو رینجرز اور پولیس اور حکومت آرمی چیف کی سطح پر اس مسئلے کو طے کریں. وزیر اعظم بھی اس وقت پی ڈی ایم کے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی پی ڈی ایم کے ہیں, تمام ادارے بھی جو ہے وہ حکومت کے پاس ہیں. تو پھر اختیارات کا اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہماری تو جانیں جا رہی ہیں, آپ کا مسئلہ ہے, آپ حل کریں. ہمیں تو محفوظ چاہیے اپنے بچے, اپنی خواتین. اور اس طرح کے جو گینگز پیدا ہو گئے ان گینگز کو پکڑیں. کیا پولیس کی مرضی کے بغیر یہ گینگز کام کر سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. خود پولیس کے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کاموں میں. تو ان کالی بھیڑوں کو پکڑیں. سارے پولیس والے تو خراب نہیں ہوتے, اچھے افسران بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ سب کام کر رہی ہوتی ہیں, حکومت کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتی ہے. میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو اختیارات والا آپ کا سوال تھا, جو ہم نے دھرنا کیا تھا اس دھرنے میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن جب ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی اور سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن بھی آیا تو انہوں نے اس پر عمل درآمد روک دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے بددیانتی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی کہ وہ پوری قوم کے سامنے میڈیا, یہ کوئی ہم نے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر معاہدہ نہیں کیا تھا, سڑک کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا اور پوری میڈیا کے سامنے, اور خود وزیر اعلیٰ ادارہ نور قائد انہوں نے ایگریمنٹ کا اعلان کیا تھا. تو ان کو چاہیے کہ اب اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا, تو اسمبلی موجود ہے, آپ وہ رکھیں اور پاس کروائیں. اور